سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل، مارے گئے دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ جی بالکل، ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، مارے گئے دہشت گردوں میں سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل ہے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور گورننس ڈلیور کرنے والوں کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا۔ وہ نہ ووٹ کو عزت دو اور نہ ہی گورننس کرنا جانتے ہیں، وہ تو مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی 16 ماہ کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھیوں سے پوچھیں کیا وہ اپنی 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑنے کو تیار ہیں؟ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندہ کہلواتے تھے، انہوں نے تباہی کی۔ وہ حکومت میں آ کر صرف اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یو ٹرن لینے والا لیڈر نہیں، بزدل ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت اور گورننس اور ڈیلیوری کے نمائندہ بنائے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو، ان کا اصل چہرہ اب عوام کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ نہ ووٹ کا عزت کرتے ہیں، نہ خدمت کرنے جانتے ہیں، نہ گورننس کرنے جانتے ہیں۔ وہ تو پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے ہیں۔ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے، انہوں نے تبدیلی نہیں، تباہی کیا۔ پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں، بزدل کا نشانی ہے۔ میں اپنا 16 مہینہ کا کارکردگی پہ نہ صرف فخر کرتا ہوں، مگر اس پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میرے ساتھ اسی کابینہ میں بیٹھتے تھے، ان سے آپ پوچھے کہ کیا وہ اپنا 16 مہینہ کے کارکردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں شہباز شریف کو بڑا ریلیف۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف، احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو بری کر دیا۔ احتساب عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف، احد چیمہ، فواد حسن فواد سمیت 10 ملزمان آشیانہ اقبال ریفرنس سے بری ہو گئے۔ احتساب عدالت لاہور کے جج علی ذوالقرنین ایوان نے آشیانہ اقبال ریفرنس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز، احد چیمہ سمیت دیگر ملزمان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے شہباز شریف اور احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اس سے قبل نیب نے جواب جمع کرایا تھا کہ ملزمان کے خلاف ریفرنس میں شواہد موجود نہیں، لہٰذا ملزمان کو سزا کا امکان نہیں۔ فیصلہ سننے کے بعد وکیل امجد پرویز کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس کیس کا مقصد صرف کردار کشی تھا۔ آج قانون کا بول بالا ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 3.25 سال جیل میں رکھا گیا۔ جن لوگوں نے مقدمے بنائے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ نیب لاہور نے 2018 میں شہباز شریف سمیت 13 ملزمان کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس میں اختیارات سے تجاوز کر کے قومی خزانے کو 660 ملین کا نقصان پہنچانے کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مستحکم شراکت داری پر زور دیا گیا۔ محمد نواز شریف نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ امریکی قونصلیٹ لاہور کرسٹن ہاکنز، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف، سینیٹر اسحاق ڈار اور مریم اورنگزیب بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مستحکم شراکت داری پر زور دیا۔ نون لیگ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال، خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال
کیا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نکالنے کے لیے پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو پھر سے قائدانہ کردار دے کر بھرپور اعتماد کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان پختہ اور مستحکم شراکت داری کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ تعاون کے نئے امکانات کی تلاش اور ان کامیابیوں پر تعلقات کی مزید استواری کی اہمیت تسلیم کی گئی، جو امریکہ اور پاکستان دو طرفہ مضبوط اور فعال تعلقات سے عبارت رہے ہیں۔ محمد نواز شریف نے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان اور لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں آزادانہ منصفانہ انتخابات اور پاکستانی عوام کے حق رائے دہی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاک امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی مضبوطی پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان اور لاہور میں سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں، آزادانہ منصفانہ انتخابات اور پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پر تبادلہ خیال۔ ترجمان امریکی مشن جوناتھن کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے۔ امریکی سفیر نے لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر خان ترین سے بھی ملاقات کی۔ امریکی سفیر نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ پاک امریکہ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کی مضبوطی پر بھی بات چیت کی، جبکہ پاک امریکہ گرین الائنس فریم ورک پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سفارتکاروں نے ملتان میں دربار شاہ رکن عالم اور دربار شاہ شمس تبریز کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ جنوبی پنجاب خطے کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا امریکہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں، انرجی سیکٹر کے مسائل سے نمٹنے میں مدد کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں ثقافتی ترقی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ بات کریں گے غزہ کی، جسے صہیونی فوج نے دنیا کے نقشے سے مٹانے کی ٹھان لی ہے۔ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا خالی اسرائیلی فوج کی بیرک بن گیا ہے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہیدوں میں 5,000 سے زائد بچے اور 3,300 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ فوج نے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اسکول، عبادت گاہیں، پناہ گزین کیمپ، حتیٰ کہ اسپتال بھی بمباری سے محفوظ نہ رہ سکے۔ غزہ میں خوراک، پانی سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان، ہزاروں معصوم اور نہتی جانیں اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، کوئی بھی بمباری سے محفوظ نہ رہا۔ غزہ کا سب سے بڑا اسپتال اسرائیلی فوج کی بیرک بن گیا۔ صہیونی فوج نے غزہ کے الشفا اسپتال کو خالی کروا دیا۔ ڈائریکٹر الشفا اسپتال کے مطابق اسپتال سے 450 مریضوں کو نکال دیا گیا، جبکہ 120 مریضوں کی تشویشناک حالت ہونے کے باعث اسپتال سے باہر نہیں نکال سکے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الخفورہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ ہر میڈیا کے مطابق شہیدوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ الخفورہ پناہ گزین کیمپ میں ہزاروں افراد پناہ گزین تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فوج کی خان یونس انڈونیشیا اسپتال، الفلاح اسکول اور نصیرت پناہ گزین کیمپ کے اطراف بھی شدید بمباری، درجنوں ہلاکتیں رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کی الوفا اسپتال بمباری سے اسپتال کے ڈائریکٹر شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے صحت کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق صحت کے نظام کی تباہی کے باعث مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد ترکیہ غزہ کی تعمیر نو کرے گا۔ ہم غزہ میں ہاسپٹل، سکول اور رہائشی عمارتیں قائم کریں گے، ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا اعلان۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا نقشہ تبدیل ہو چکا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ظلم و بربریت کی نئی مثال قائم کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہونے والی تباہی کی تلافی کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ غزہ میں لوگوں کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لاہور میں آج غزہ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج اب تک 12,000 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ غزہ مارچ کا مقصد فلسطینیوں سے ہمدردی کرنا اور جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مدثر حسین۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانفرنس۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت اور فلسطینیوں کی شہادت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج اب تک 12,000 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ ان شہداء میں 5,000 بچے شامل ہیں۔ 12,000 سے زیادہ ہمارے بھائی اور بہنیں شہید ہو گئے ہیں، جس میں 5,000 بچے ہیں، 3,300 خواتین ہیں اور
अब तक 30,000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ज़ख्मी हैं। सिराजुल हक ने अवाम से अपील की कि वो इतवार को लाहौर में गजा मार्च में भरपूर शिरकत करें और इसराइल के मजालिम को आशिकार करें। गजा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। 19 नवंबर को यानी कल लाहौर में गजा मार्च होगा और हमारी तवक्को है कि ये अब तक होने वाले जितने मुजाहरे हो गए हैं उनमें सबसे बड़ा मुजाहरा और अजीम मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारी हुकूमत को भी गजा वालों का साथ देना चाहिए। जिन गैर मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई उनका खैर मकदम करते हैं।